بات کر لیتے ہیں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان مکہ المکرمہ مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے اور معاہدے کے مطابق ایک پر حملہ تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ ہفتے جمعے کے روز مکہ مکرمہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے اور ترجمان دفتر خارجہ کے اکارڈنگ اس معاہدے کا مقصد تینوں ممالک کی اجتماعی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے اور خطے اور دنیا میں امن، سلامتی، استحکام کو فروغ دینا اور مشترکہ سلامتی کو یقینی بنانا بھی ہے۔ اور اس معاہدے کے تحت تینوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اگر کسی ایک رکن ملک پر مسلح حملہ ہوتا ہے تو اسے تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ معاہدے میں دفاعی تعاون کے جو تمام شعبے ہیں ان کو مزید وسعت دینے اور مشترکہ دفاعی روابط کو مضبوط بنانے کی شقیں بھی شامل کی گئی ہیں۔ ادھر مکہ معاہدہ کسی بھی ملک کے خلاف نہیں، یہ دفاعی نوعیت کا معاہدہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر یہ وضاحت سامنے آئی، انہوں نے لکھا ہے کہ کسی ایک ملک پر حملہ تینوں ممالک کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس کا مقصد امن اور سلامتی کے جو چیلنجز ہیں ان کے لیے اسٹریٹجک تعاون مضبوط بنانا ہے اور خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینا بھی اسی معاہدے کا حصہ ہے۔ معاہدے میں تینوں ملکوں کی قیادت عوام کے برادرانہ تعلقات کی گہرائی کا آغاز ہے اور مکہ معاہدہ کئی برسوں سے جاری مذاکرات باہمی رابطہ کاری کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری جانب ایران اور امریکہ کی جو صورتحال ہے، ہرمز مکمل کھولنے کی جو بات چیت ہو رہی ہے، 6 شرائط جو سامنے آئی ہیں اس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں اور ڈسکس کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ، آپ کو بھی سلام۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب جاننا چاہیں گے یہ جو ٹرائی لیٹرل جو ایگریمنٹ ہوا ہے کتنا اہم ہے، کتنی اہم پیش رفت ہے دفاع کے لیے، خاص کر ان ممالک کے لیے؟ جی ہاں، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں میرے خیال میں یہ ایک آئی بلیو جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اور ہسٹورک مومنٹ ہے، ایک لینڈ مارک اور آپ سمجھیں کہ ایک ہسٹورک مائل سٹون ہے ان دی ہسٹری آف آل دیز 3 کنٹریز۔ اور جو دیکھیں کہ تینوں کنٹریز کا جو ہے کہ مل کے ایک انہوں نے کنسپٹ دیا ہے کلیکٹیو سیکورٹی کے لیے، لیکن اس سے موسٹ امپورٹنٹلی اٹ شوز دی گلوبل رائزنگ پروفائل آف پاکستان، جو پاکستان کا انفلوئنس جو دنیا میں ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اب پاکستان جیسے ہم پہلے کہتے رہے کہ جہاں پہ سیکیورٹی اسٹیبلائزر تھا ساؤتھ ایشیا میں، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہم پہلے کہتے رہے کہ ویسٹ ایشیا میں ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کے بعد بجا طور پہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بھی ہے، اسٹیبلائزر بھی ہے ویسٹ ایشیا میں۔ اور پاکستان دیکھیں وہاں پہ خطہ جو ابھی ہے ایک سیلف ریلائنٹ جو پیراڈائم کی طرف جا رہا ہے، جہاں سے امریکہ نکل رہا ہے، اور کیونکہ وہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکا جو توقعات تھی، اب ساری نظریں اب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اوپر ہے۔ لیکن اس الائنس کا مقصد کیا ہوگا؟ ٹو پریونٹ کنفلکٹ، دیٹ از ون تھنگ۔ اور سیکنڈ یہ ہوگا کہ ڈیٹرنٹ کو کریٹ کرنا۔ جب آپ کے پاس یہ طاقت ہوگی تو آپ جو کوئی چیز، کوئی ملک، کوئی ایکٹر جو ہے پری ایم یا کوئی واقعہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے سامنے 3 ایسے ممالک ہیں بہت لیڈنگ کنٹریز سے اسلامک ورلڈ میں اور ادروائز دنیا کے اندر ہے۔ سو دیٹ از ون تھنگ۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ اٹ از ویری ڈیفینسو ان نیچر، کسی کے اگینسٹ نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ آپ کہیں کہ نیوکلیر بیک سٹاپنگ بھی نہیں ہے، کوئی یہ جو کنسپٹ ہے کوئی سیکٹیرین بلاک ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ It is purely for the prosperity and development of common people ہے۔ اچھا بگیر صاحب، یہ کتنی زبردست چیز ہے کہ بڑا ٹرانسپیرنٹ اور بڑا کلیئر معاہدہ ہے جس کے حوالے سے بالکل کلیئرٹی دی گئی ہے کہ یہ بیسیکلی 3 جو ممالک ہیں ان کی امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے جو مزید کوشش ہے ان کو تیز تو کرتا ہے، لیکن یہ کسی بھی 2 طرفہ یا پھر جو کثیر الجہتی معاہدہ ہے آلریڈی اس کو منسوخ نہیں کرتا یا اس کو چینج نہیں کرتا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس معاہدے کی مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا جو کوئی بھی حامل ملک ہے وہ اس کی پاسداری کرتا ہے بنیادی اصولوں کی، تو وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، دیکھیں بڑی کلیئرٹی ہے، اور پھر یہ بھی کلیئرٹی ہے کہ یہ آج کل میں بنا نہیں، اور کئی سالوں سے اس پہ کام ہو رہا تھا، یہ ممالک اس میں شامل تھے اور اس میں ایفرٹ کر۔ پھر ہمارا تعلق دیکھیں، ہمارا رشتہ ان ممالک کے ساتھ
ترکیہ کے ساتھ 1919 سے ہے، جب وہ خلافت مومنٹ سٹارٹ ہوئی تو برصغیر کے مسلمانوں کی جو سپورٹ تھی. پھر سعودیز کے ساتھ ہمارا وہ جو ایک رشتہ ہے حرمین شریفین کی وجہ سے، تو وہ بھی بڑا ہسٹورک رہا ہے. اور پھر ٹرانسپیرنسی یہ تھی کہ سب کو آن بورڈ لیا گیا ہے. امریکہ نے اس کو انڈورس کیا ہے اس کو، کیونکہ وہ جو پاور ویکیوم کریٹ ہوگا ریجنل اور اسٹیبلٹی کے لیے، پاور بیلنس کے لیے یہ ایک الائنس ہے. پھر ہم نے یہ کلیئرٹی رکھی، آپ نے دیکھا ترکیہ نے بھی اس میں بات اعادہ کیا ہے، پھر پاکستان کی طرف سے بھی بات کی گئی ہے. باقی ممالک کو بھی یہ کھلا ہے، اس میں وہ شامل ہو سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کسی سٹیج پہ ایران بھی اس میں شامل ہوگا. ایران کی طرف سے ہم نے جو ان کے آفیشیلی دیکھا جائے تو پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھی. عباس اراغچی نے اس کو ویلکم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ باہر سے کوئی طاقت آ کے یہاں پہ بیٹھ کے فیصلے نہ کرے، ریجنل کنٹریز آپس میں کریں. سو انہوں نے ویلکم کیا ہے. علی اکبر ولایتی بڑے امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے، آیت اللہ کے نزدیک ہے، تو انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. لیونگ اسائڈ جو کچھ آئے جیسے کہ لوگوں نے اس پہ بیان کچھ ایسے دیے ہیں، لیکن ادروائز دیکھا جائے تو سب نے اس کو ویلکم کیا ہے. سو دیکھیں کہ میرے خیال میں آپ خطرہ جو ویسٹ ایشیا میں ڈیولپ ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں نا کہ یہ اس موقع پہ آ کے یہ فائنلی سائن ہوا جب ویسٹ ایشیا اس ان ٹرمائل ہے. وہاں پہ دیکھیں کہ ایک سیکیورٹی چیلنجز ہیں، تھریٹس ہیں، اور اس طریقے سے وہاں پہ بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. لیکن اس کو برگیڈیئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو ایک میسیجنگ کی جا رہی ہے جارحیت کرنے والے ممالک کے لیے، یہ جو دفاعی معاہدہ ہے یہ اس کے لیے بھی بہت اہم اور ضروری ہے. اور کچھ جس طرح سے آپ نے ایران کا بھی ذکر کیا، اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ بہت دفاعی نوعیت کا ہے، اس لیے ایران بھی اس کا خیر مقدم کر رہا ہے. اور کچھ جو ناقدین ہیں اس کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جو پاورز ہیں جو جس طرح پاکستان، سعودی عرب اور ترکی، یہ پاورز اسٹریٹجکلی جیو پولیٹکلی ایسی جگہوں پر موجود ہیں جس سے ایران بھی انٹیمیڈیٹڈ فیل کر سکتا ہے. تو اس صورتحال میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بڑی کلیئرٹی ہے کہ کوئی اس کے اگینسٹ نہیں ہے. اور پھر دیکھیں کہ جب بھی اس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں تو یکدم ہوتی نہیں ہے، ٹائم لگتا ہے، تمام گروپس کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، لیکن فیصلے ہمیشہ نیشنل انٹرسٹ میں دیکھ کیے جاتے ہیں، کسی اور کا انٹرسٹ نہیں دیکھا جاتا ہے. پاکستان has to take decision its own national interest. That is very important. اسی طرح سعودیز کا ہے، ترکیہ کا ہے، اسی طرح ایرانیز کا ہے. سو اس میں یہ بھی کلیئرٹی دیٹس وائی دیا ہے. دیکھیں کہ ویسٹ والے یا اسرائیلیز اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم نے بڑی کلیئرٹی دی ہے کہ اس میں کوئی نہیں ہے. اور وہ دنیا میں باقی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا سیکٹیرین بلاک بھی نہیں ہے، یا کوئی نیوکلیر تھریٹ بھی اس میں کوئی ایسی چیز اس میں شامل نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ جب ایک خطے میں ڈیٹرنس کریٹ کر دیں گے، آپ کے پاس دیکھیں نا پاکستان کے پاس نیوکلیر ہے تو ڈیٹرنس ہے نا انڈیا کے لیے. سو اٹ از انڈیا اسپیسیفک ہے. سو میرے خیال میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ باقی ممالک جو ہے آپ دیکھیں کہ سوائے انڈیا اسرائیل کو تکلیف ہوئی ہے، یا وہ پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کے سے خار کھاتے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، کچھ اندر بیٹھے ہیں، ان کو تکلیف یقیناً ہوئی ہے. لیکن تکلیف سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، فیصلے یقیناً ہوں گے تو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوں. رائٹ. اچھا برگیڈیئر صاحب، دوسری جانب اگر دیکھیں تو ایران کی جو 6 شرائط ہیں ہرمز کھولنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر جو امریکی صدر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا فی الحال محتاط انداز اختیار کیے ہوئے ہیں ایران والے معاملے کے اوپر، کیسے دیکھتے ہیں آگے کی صورتحال کو آپ؟ دیکھیں بالکل محتاط انداز طریقہ جو انہوں نے اپنایا ہے انداز، لیکن اب وہ ڈیفینسو پہ چلے گئے ہیں کیونکہ ایران پریویل کر رہا ہے، چیزیں کنٹرول کر رہا ہے. تو میرے خیال اس پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ ایران سمجھتا ہے کہ وہ چیزیں ابھی ڈکٹیٹ کی پوزیشن میں ہیں. تو جو ایم او یو ہوا تھا اس سے یہ بہتر ہوگا، کیونکہ اب جو زیادہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہا ہے ایران، تو اس میں ابھی یہ دیکھیں دیٹس وائی ایران نے کہا کہ آپ پہلے ہماری 6 شرائط مانیں گے تو پھر اس کے بعد آگے بات چلے گی. تو میرے خیال میں بہت مشکل پوزیشن میں امریکہ کو ڈالا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اور عمان کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے کہا امریکہ کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں، انلیس وہ 6 ہے کہ آپ اپنے
ہمارے ایسٹ کو انفریز کر دے، وار ریپریشن دے، جو نقصان آپ نے پچھلے 1 مہینے میں حملوں میں کیا ہے، ہمارے ایسٹس کو انفریز کر دیں، اور آپ نیول بلاکیٹ ہٹائیں، تو بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں. سو ابھی لگتا تو یہ نہیں ہے کہ، لیکن امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ مشکل ہے امریکہ بریگیڈیئر بہت زیادہ صاحب، ڈیفینسو. یہ وہ تمام تر چیزیں تھیں جو اسلام آباد ایم او یو میں شامل تھیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہی ایران ریپیٹ کر رہا ہے، اور وہی صورتحال پر جو ہے واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کو، اور وہ بھی محتاط طریقے سے ہی آگے بڑھ رہا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان کہ معاشی طور پر ایران کمزور ہو چکا ہے، اس میں آپ کو کتنی جان لگتی ہے؟ کیونکہ یہ ایکسپیکٹیشن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ رجیم چینج کرنے کی ایکسپیکٹیشن موجود تھی، وہ غلط ثابت ہوئی. معاشی اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سٹرائکس کرتے چلے جا رہے ہیں ان کے اڈوں پر، اور ان کو پیچھے جانے پر مجبور کر رہے ہیں. ان کے پاس جو اسلحہ موجود ہے اس کی تعداد کم ہو گئی ہے. تو آپ معاشی اعتبار سے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کیسپین سی میں جو ایرانی سیلر جو ہے وہ جاں بحق ہوا تھا، جس پر حملہ کیا گیا تھا یوکرین کی جانب سے، وہ ٹریڈ روٹ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ رشیا کے ساتھ موجود تھا. دیکھیں میرا خیال میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی بات کر رہے ہیں نا، ان کو پتا ہے کہ ملیٹریلی تو وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنے پولیٹیکل ملٹری آبجیکٹیوز حاصل نہیں کر سکے، لیکن وہ چاہتے ہیں ایران کو اس طرح بھی کر. $300 بلین ایرانی اس کا خود ماننا تھا کہ ہمارا نقصان ہوا ہے، لیکن اب جو 1 مہینہ کی جو جنگ چلی ہے اس میں مزید نقصانات ہوئے ہیں، تو اس میں اب بھی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یقیناً ایران میں دیکھیں، آپ اپنا آئل باہر نہیں نکال سکتے ہیں، آپ امریکن نیول بلاکیٹ ہے، تو آپ کی اکانومی تو مشکلات میں ہے، انفلیشن بڑھ گئی ہے، آپ کی کرنسی کی ویلیو گر چکی ہے. اسٹل پھر امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ ایران کب تک رزسٹ کر سکتا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہاؤ لانگ دے کین رزسٹ، وہ امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ سنس ایران نے کوئی اپنے کمزوری نہیں دکھائی ہے، وہ اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے، تو الٹیمیٹلی دیکھیں آف ریم تو دونوں چاہتے ہیں، لیکن امریکہ کو زیادہ تکلیف ہے، کیونکہ جو پبلک اوپینین ہے، جو پریشر ہے، میں آپ کے دیکھنا ڈپلیشن آف آپ کے میونیشن کی بات ہو رہی ہے، آپ کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں رہی ہے، لیکن ایران کے پاس یہ میزائلز جو کنسپٹ ہے، دی موزاک کنسپٹ آف جو ڈپلائمنٹ ہے، وہ انٹیکٹ ہے، وہ اسٹل فائر کر رہے ہیں، اسٹل ہٹ کر رہے ہیں. سو میرے خیال میں امریکہ سے ایگزٹ چاہ رہے ہیں، تو وہ اس کو ڈیل کریں گے اور وہاں سے نکلیں گے. لیکن جو امریکہ کی خواہش تھی ٹرمپ کی کہ کوئی میں وکٹری اناؤنسمنٹ کروں گا، وہ ان کو چانس نہیں ملے گا، کیونکہ دیکھیں باقی سارے مسئلے پیچھے رہ گئے، نیوکلیر کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے، سارے فوکس اس اسٹریٹ آف ہارمز. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم ڈسکس کر رہے تھے انٹرنیشنل سینیریو کو. ابھی ہم بریک پر جائیں گے.